الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور رب تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل فی زمانہ یہ بات بہت پھیل رہی ہے کہ شلوار جو ہے اپنی اس کا پانچا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے یا نیچے رکھنا ہے۔ پینٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کا پانچا ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے یا اوپر رکھنا ہے۔ پہلے تو یہ بات غور سے سن لیں۔ اب کچھ لوگ نماز میں اس کی تاکید کرتے ہیں، لیکن نماز کی طرف جانے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پھر اس کے بعد نماز کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں اچھے انداز سے سمجھا سکوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اچھے انداز سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند یا جو بھی کپڑا پہنتے تو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے، ٹخنوں سے نیچے نہ جانے دیتے، ٹخنوں سے اوپر رکھتے۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو ہم ادھر ادھر جانے کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں۔ اگر ہم نے کوئی بھی شلوار قمیض سلوانی ہے تو اس کی اس طرح سے سلائی کروائیں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رہے۔ اچھا، اس کے بعد جو پینٹ شرٹ لیتے ہیں تو اس میں ایک پینٹ ہوتی ہے جس کی سلائی فولڈ کر کے کی جاتی ہے نیچے سے، جس کا پانچا بنایا جاتا ہے، تو وہ تو ہے ٹھیک۔ اب جو دوسری ہوتی ہے، اب میں نماز کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیا، اب نماز کی طرف آ رہا ہوں کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ نماز میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں، اگر انہوں نے پینٹ پہنی ہے تو وہ نیچے سے پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں، اور جنہوں نے شلوار قمیض پہنی ہے تو وہ اوپر سے شلوار کو فولڈ کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں۔ اس طرح سے کرنا یہ منع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ نماز میں مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا۔ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا: چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ تو یہ حکم دیا گیا، اور پھر مزید فرمایا کہ نماز میں اپنے کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹو۔ تو یہ نماز میں یہ کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹو سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم جو کپڑے فولڈ کرتے ہیں ان کو ہمیں فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ نماز میں اگر ہم نے اپنے کپڑے فولڈ کر دیے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اب ٹخنے باہر نکالنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر ہم ٹخنے ڈھک کے رکھتے ہیں، کپڑا فولڈ نہیں کرتے، یعنی کہ پینٹ یا شلوار کو سمیٹتے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے نیچے ٹخنے چھپ جائیں گے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، جو آیا ہے مسجد میں، اب اس کے پاس شلوار ہے، اس نے پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اب اس کو اگر فولڈ کرتے ہیں تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کا درجہ زیادہ ہے، اور اگر فولڈ نہیں کرتے تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا درجہ کم ہے۔
تو جب ہمارے سامنے دو بلائیں، دو مصیبتیں آئیں گی تو ان میں سے ہم نے ہلکی کو دیکھنا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا سامنا کرنا ہے تو ان میں سے ہلکی کا سامنا کریں گے، یعنی کہ مکروہ تنزیہی کی طرف جائیں گے اور مکروہ تحریمی سے بچیں گے۔ یعنی کہ ہم پانچے کو فولڈ نہیں کریں گے، شلوار کو اوپر سے سمیٹیں گے نہیں، بلکہ جیسے ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ ہاں، جہاں تک اونچا اٹھا سکتے ہیں، اٹھانا اور ہے، فولڈ کرنا اور ہے، تو جہاں تک اونچا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، لیکن اس کو فولڈ نہ کریں، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، پھر انشاءاللہ عز و جل، لیکن اس کو معمول نہ بنائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنائیں اور اپنے کپڑوں کی سلائی اس طرح سے کرائیں تاکہ ہمارے جو ہے کپڑے، ہماری جو شلوار ہے اس کا پانچہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہے، نیچے نہ جائے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو بھی اپنائیں گے اور اپنے کپڑے جو ہیں ان کی اس طرح سے سلائی کرائیں گے۔ اچھا، اس میں نا اب ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مختصر سی بات کروں گا، کوشش کروں گا اس کو جلدی سمیٹوں سمجھانے کے لیے۔ اب میرے پاس مسجد میں ایک آدمی آ گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پینٹ کے جو ہے پانچے فولڈ کیے ہوئے تھے اور ایک نے شلوار جو ہے اس کو اونچا فولڈ کیا ہوا تھا۔ اب میں نے جو ہے نا ان کو بٹھایا، ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا آپ اس حالت میں جیسے آپ بیٹھے ہیں یا جیسے آپ کھڑے تھے، اس حالت میں کہیں شادی کا فنکشن اٹینڈ کریں گے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ کیا کہیں گے کہ یہ جاہل ہیں، ان کو تمیز نہیں، ان کو شعور نہیں کہ اس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے میں نے کہا کیا کسی جج کے سامنے، کسی افسر کے سامنے جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ یہی بات ہے کہ وہ کیا کہیں گے، ان کو کپڑے پہننے کا شعور نہیں، ان کو تمیز نہیں۔ ویورز یاد رکھیے گا، میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا، جیسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں ان کو بھی سمجھایا۔ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا، وہ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ کسی افسر کے پاس جانا ہے، کہیں شادی کے فنکشن میں جانا ہے، کہیں دعوت پر جانا ہے، تو وہاں پر ہم اپنے کپڑے اس انداز میں لے کر جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کراہت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ کسی بادشاہ کے پاس جانا ہے، وزیر کے پاس جانا ہے، تب بھی ایسے جائیں گے کہ ہمیں کراہت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ لیکن جب بادشاہوں کے بادشاہ کی باری آتی ہے، جب اس مالک کی باری آتی ہے، جب اس خالق کی باری آتی ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہاں پر کوئی ایسا طریقہ اپنانا نہیں چاہیے؟ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم جب مسجد میں جائیں، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس انداز سے حاضر ہوں کہ خوبصورت لگ رہے ہوں، اچھے لگ رہے ہوں۔ کسی کا پانچہ اوپر سمیٹا ہوا ہے، کسی کی شلوار اوپر سمیٹی ہوئی ہے، کسی کے کف اوپر سمیٹے ہوئے ہیں، تو کسی نے اپنا گریبان کھولا ہوا ہے، یہ جی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اچھے انداز میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو دیوانہ وار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی کے جھنجٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی، یہ مسائل بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہی حکمت ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔